آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ سوال پر بات کرنے والے ہیں کہ آخر ہم سیکھتے کیسے ہیں۔ یہ وہ عمل ہے جو ہماری پیدائش سے لے کر آخری سانس تک جاری رہتا ہے اور ہماری پوری شخصیت کو بناتا ہے۔ تو چلیں اس کے پیچھے چھپے کچھ بڑے نفسیاتی نظریات کو آسان زبان میں سمجھتے ہیں۔ تو اصل سوال یہ ہے کہ سیکھنا ہے کیا؟ کیا یہ بس ایک ہی کام کو بار بار دہرانے، غلطیاں کرنے اور پھر انعام ملنے کا نام ہے، یا پھر یہ وہ ایک لمحہ ہے جب اچانک ذہن میں ایک بلب جلتا ہے اور مسئلہ حل ہو جاتا ہے؟ آج کی گفتگو میں ہم ان دونوں ہی نظریات کو گہرائی سے دیکھیں گے۔ تو آج ہم کیا کیا جاننے والے ہیں؟ سب سے پہلے ہم سمجھیں گے کہ سیکھنے کی تعریف کیا ہے، پھر ہم دیکھیں گے کہ چیزوں کو آپس میں جوڑ کر کیسے سیکھا جاتا ہے، اس کے بعد بات ہوگی کہ ہمارے کاموں کے نتائج ہمیں کیسے سکھاتے ہیں، پھر ہم اس جادوئی آہا مومنٹ کو سمجھیں گے اور آخر میں ان سب کو ملا کر ایک بڑی تصویر دیکھیں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں بالکل بنیادی سوال سے۔ جب ماہرین نفسیات سیکھنے یا آموزش کی بات کرتے ہیں تو ان کا اصل میں مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، سیکھنے کی سب سے سادہ تعریف یہ ہے کہ یہ ایک ایسی تبدیلی ہے جو تقریباً مستقل ہوتی ہے۔ مطلب یہ کوئی وقتی جذبہ نہیں ہے، بلکہ تجربے یا پریکٹس کے بعد ہمارے رویے، ہماری معلومات اور ہماری مہارتوں میں ایک پائیدار بدلاؤ آتا ہے، اور اسی نظر آنے والے ٹھوس رویے پر ایک پورا مکتبہ فکر کھڑا ہے جسے ہم بیہیویئرزم یعنی کرداریت کہتے ہیں۔ آئیے اب پہلے بڑے نظریے کی طرف چلتے ہیں جو اس بات پر روشنی ڈالتا ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کی چیزوں کو ایک دوسرے سے جوڑنا کیسے سیکھتے ہیں۔ کرداریت یا بیہیویئرزم کا بنیادی آئیڈیا بہت سیدھا سادہ ہے۔ یہ نظریہ دماغ کے اندر کیا چل رہا ہے اس پر زیادہ دھیان نہیں دیتا۔ اس کی ساری توجہ اس رویے پر ہوتی ہے جسے ہم دیکھ سکتے ہیں اور ناپ سکتے ہیں۔ ان کے مطابق سیکھنا صرف ایک بیرونی وجہ یعنی سٹیمولس اور اس کے نتیجے میں ہونے والے ایک ایکشن یعنی رسپانس کے بیچ ایک کنیکشن بننے کا نام ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے پاولو کے کتوں والا مشہور زمانہ تجربہ دیکھتے ہیں۔ پہلا سٹیپ، کتے کو کھانا دکھایا اور ظاہر ہے اس کے منہ میں پانی آ گیا۔ یہ قدرتی رد عمل ہے۔ دوسرا سٹیپ، اب پاولو نے ہر بار کھانا دینے سے ٹھیک پہلے ایک گھنٹی بجانا شروع کر دی۔ بار بار ایسا کرنے سے کتے کے دماغ نے گھنٹی کی آواز کو کھانے کے ساتھ جوڑ لیا۔ اور پھر آیا آخری اور سب سے حیران کن سٹیپ۔ اب صرف گھنٹی بجائی گئی، کھانا نہیں دیا گیا، لیکن پھر بھی کتے کے منہ میں پانی آ گیا۔ اور اسی عمل کو کلاسیکی مشروطیت یا کلاسیکل کنڈیشننگ کہتے ہیں۔ یہاں گھنٹی، جو پہلے کتے کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی، کھانے کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے خود ایک طاقتور محرک بن گئی۔ اس نے یہ ثابت کیا کہ ہم کیسے دو بالکل الگ چیزوں کے درمیان ایک تعلق بنا کر سیکھتے ہیں۔ چلیں اب کرداریت میں ہی تھوڑا آگے بڑھتے ہیں اور ان نظریات کو دیکھتے ہیں جو ہمارے کاموں کے نتائج پر زور دیتے ہیں۔ ایل تھورنڈائک، ان کا ماننا تھا کہ ہم ٹرائل اینڈ ایرر سے سیکھتے ہیں۔ مطلب ہم کوشش کرتے ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں اور پھر آخر کار ہمیں کامیابی مل جاتی ہے، اور جس حرکت سے کامیابی ملتی ہے وہ ہمارے ذہن میں چھپ جاتی ہے۔ اس کی سب سے زبردست مثال ہے ان کا پزل باکس والا تجربہ۔ سوچیں، ایک بھوکی بلی ایک ڈبے میں بند ہے اور باہر کھانا رکھا ہے۔ باہر نکلنے کے لیے اسے ایک لیور دبانا ہے۔ شروع میں بلی بے چینی سے ادھر ادھر پنجے مارتی ہے، اور پھر اچانک اتفاق سے اس کا پنجہ لیور پر پڑتا ہے اور دروازہ کھل جاتا ہے۔ جب اسے دوبارہ ڈبے میں ڈالا گیا تو اس نے پہلے سے کم وقت میں لیور دبا دیا، اور کچھ کوششوں کے بعد وہ فوراً لیور دبانا سیکھ گئی، کیونکہ اس کے دماغ نے لیور دبانے کو کامیابی یعنی کھانے سے جوڑ لیا تھا۔ پھر میدان میں آئے بی ایف اسکنر۔ انہوں نے تھورنڈائک کے آئیڈیا کو ایک نیا لیول دے دیا۔ اسکنر نے بتایا کہ ہمارے رویوں کو ان کے نتائج شکل دیتے ہیں، خاص طور پر تقویت یا ری انفورسمنٹ۔ بہت آسان الفاظ میں، اگر کسی کام کا نتیجہ اچھا نکلے تو ہم وہ کام دوبارہ کریں گے، اور اگر نتیجہ برا نکلے تو ہم اس سے بچیں گے۔ ان کا اسکنر باکس والا تجربہ تو کمال کا ہے۔ ایک بھوکا چوہا ایک باکس میں ہے، ادھر ادھر گھومتے ہوئے غلطی سے اس سے ایک لیور دب جاتا ہے اور ٹن اسے کھانے کی ایک گولی مل جاتی ہے۔ چوہا فوراً سمجھ جاتا ہے کہ لیور دبانے سے اچھا نتیجہ نکلتا ہے، اور پھر وہ جان بوجھ کر بار بار لیور دبانے لگتا ہے۔ یہ بالکل وہی اصول ہے جس پر آج ویڈیو گیمز اور سوشل میڈیا ایپس ہمیں بار بار واپس آنے پر مجبور کرتی ہیں۔ تو اگر ہم ان تینوں کو ایک ساتھ دیکھیں، پاولوف، تھورنڈائک اور اسکنر،
تو ان سب کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ سیکھنا ایک ایسا عمل ہے جسے بیرونی ماحول کنٹرول کرتا ہے، چاہے وہ چیزوں کو آپس میں جوڑنے سے ہو، غلطیاں کر کے سیکھنے سے ہو، یا پھر انعام کے لالچ میں ہو۔ لیکن کیا سیکھنا ہمیشہ اتنا آہستہ اور قدم بہ قدم ہوتا ہے؟ اب ہم ایک بالکل ہی مختلف زاویے پر نظر ڈالیں گے، ایک ایسی چیز جسے کرداریت کا نظریہ آسانی سے نہیں سمجھا پاتا۔ کبھی کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ حل اچانک سے ذہن میں کونتتا ہے، ایک آہا مومنٹ کی طرح؟ یہ دھیرے دھیرے سیکھنے جیسا محسوس نہیں ہوتا؟ تو بھائی اس کی کیا کہانی ہے؟ اس کا جواب ہمیں ملتا ہے کہ اسٹال سائیکالوجی سے۔ ان ماہرین کا کہنا تھا کہ سیکھنا صرف بٹن دبانے جیسا نہیں ہے، یہ پورے مسئلے کو ایک بڑی تصویر کے طور پر دیکھنے، اس کے مختلف حصوں کے درمیان تعلق کو سمجھنے اور پھر اچانک سے حل تک پہنچنے کا نام ہے۔ اور اس کی سب سے بہترین مثال ہے ولف گینگ کوہلر کا وہ تجربہ جو انہوں نے سلطان نامی ایک چمپینزی پر کیا تھا۔ سلطان ایک کمرے میں تھا، چھت سے کیلے لٹک رہے تھے جو اس کی پہنچ سے بہت دور تھے۔ کمرے میں کچھ خالی ڈبے بھی پڑے تھے۔ سلطان نے بہت کوشش کی، وہ اچھلا کودا لیکن ناکام رہا۔ پھر وہ تھک کر ایک کونے میں بیٹھ گیا اور بس دیکھنے لگا، جیسے گہری سوچ میں ہو۔ اور پھر اچانک وہ اٹھا، سیدھا ڈبوں کے پاس گیا، انہیں ایک دوسرے کے اوپر رکھا، ان پر چڑھا اور آرام سے کیلے اتار لیے۔ یہ ٹرائل اینڈ ایرر نہیں تھا، یہ خالص بصیرت تھی۔ اور اسی کو کہتے ہیں بصیرت آموزی یا انسائٹفل لرننگ۔ یہ وہ لمحہ ہے جب مسئلے کے سارے بکھرے ہوئے ٹکڑے دماغ میں اچانک جڑ جاتے ہیں اور حل سامنے آ جاتا ہے۔ جی ہاں، یہ وہی مشہور زمانہ آہا مومنٹ ہے۔ اچھا، تو یہ آہا مومنٹ ہمیں بتاتا ہے کہ ذہن اندر سے کام کر رہا ہے، چیزوں کو جوڑ رہا ہے، لیکن یہ ذہن اکیلے تو کام نہیں کرتا نا۔ اب ہم کرٹ لیون کے نظریے کو دیکھتے ہیں، جو سمجھاتا ہے کہ ہمارا پورا نفسیاتی ماحول اس سوچ وچار پر کیسے اثر ڈالتا ہے۔ کرٹ لیون کا فیلڈ تھیوری نظریہ کہتا ہے کہ ہمارا رویہ صرف ہماری اپنی ذات کا نتیجہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہماری ذات اور ہمارے اس وقت کے نفسیاتی ماحول کا ایک مجموعی فعل ہے۔ اس نفسیاتی ماحول کو وہ لائف سپیس یا حیاتی فضا کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک طالب علم کا امتحان میں کیسا پرفارم کرے گا، یہ صرف اس کی ذہانت پر منحصر نہیں، بلکہ اس کے مقصد، اس کے ڈر اور اس پر موجود دباؤ، یعنی اس کی پوری لائف سپیس پر منحصر۔ اس نظریے میں سیکھنا ایک قسم کی کشمکش ہے۔ اسی طالب علم کی مثال لیتے ہیں، اچھے نمبر لانا اس کا مقصد ہے۔ یہ مقصد ایک طاقت ہے جو اسے آگے دھکیل رہی ہے، لیکن امتحان کا خوف ایک رکاوٹ ہے۔ وہ کتنا سیکھے گا یہ اس بات پر منحصر ہے کہ ان دونوں قوتوں میں سے کون سی زیادہ طاقتور ہے اور وہ اس رکاوٹ کو کیسے پار کرتا ہے۔ تو چلیں اب ان دونوں بڑے مکتبہ فکر کو آمنے سامنے رکھتے ہیں۔ ایک طرف ہے کرداریت یعنی بیہیویئرزم، جس کی پوری توجہ باہر نظر آنے والے رویے پر ہے۔ یہاں سیکھنے والا ماحول کے اشاروں پر رد عمل دیتا ہے۔ دوسری طرف ہے ادراکیت یعنی کوگنیٹیوزم، جو دماغ کے اندر ہونے والے عمل پر توجہ دیتی ہے۔ یہاں سیکھنے والا ایک ایکٹیو پرابلم سالور ہے، جو مسئلے کو سمجھتا ہے اور بصیرت کا استعمال کرتا ہے۔ ایک نظریہ عادت بنواتا ہے، دوسرا سمجھ بوجھ پیدا کرتا ہے۔ اور اب آخر میں ایک سوال جو ہم سب کو سوچنا چاہیے، ایک کلاس روم میں ایک استاد کو کب بار بار مشق کروا کر عادت پکی کروانی چاہیے، جیسے پہاڑے یاد کروانا، اور کب اسے ایسا ماحول بنانا چاہیے جہاں طلبہ خود سوچیں، چیزوں کو جوڑیں اور آہا مومنٹ تک پہنچیں۔ شاید بہترین سیکھنا ان دونوں کے صحیح امتزاج میں ہی چھپا ہے۔